کہ تیری زندگی پر خود پہ کنٹرول ہو، تیرا کنٹرول ہو، تیری پاور ہو، تیری ذات پر تیری ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ واحبابہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین وکل امتی وبارک وسلم۔ تو جانتا ہے تجھے کون سی چیز قید کر کے رکھتی ہے، تجھے کون سی چیز پریشانیوں کی طرف لے جاتی ہے، تجھے کون سی چیز اندیشوں میں مبتلا کرتی ہے، تجھے کون سی ایسی چیز کہ تو ٹھیک ہونے کے باوجود بھی، حق پر ہونے کے باوجود بھی خود کو کمزور سمجھ رہا ہوتا ہے، خود کو خود ہی اپنے ہاتھوں ہی تو ڈیگریڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جانتا ہے وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز خوف ہے، وہ چیز تیرا خوف ہے۔ تو سچا ہوتے ہوئے بھی تو جھوٹا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، یا تو ایسے ایسے وسوسوں اور ایسے ایسے وہموں میں پڑ رہا ہوتا ہے کہ تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تیرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا اگر تو یہ سوچ لے کہ میرا رب ہی جو ہے وہ تمام اختیارات کا مالک ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو صرف اتنا سوچ لے کہ لوگوں کے پاس صرف اور صرف باتیں ہیں، لوگوں کی نظر سے خود کو دیکھنے والے ہمیشہ خوف میں مبتلا رہتے ہیں، ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ آیا میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے لوگ۔ لوگوں کی طرف دھیان دینا چھوڑ دے، اس چیز کے خوف سے خود کو نکال کہ لوگوں نے تجھے جج کر کے تیری زندگی کے فیصلے کرنے ہیں۔ نہیں، لوگ تیری زندگی کے فیصلے نہیں کر سکتے، نہ انہیں یہ اختیار دے کہ کوئی تیری زندگی کے بارے میں فیصلے کرے یا سوچے۔ تو یہ اختیار اپنے پاس رکھ، تو خود اپنے فیصلے کر، اور تو اپنے فیصلوں کی بلبوتے پر بڑے بڑے ڈیسیژنز لیتا ہوا اپنی زندگی کو ایسے طریقے سے گزار کہ تیری زندگی پر خود پہ کنٹرول ہو، تیرا کنٹرول ہو، تیری پاور ہو، تیری ذات پر تیری ہی حکمرانی ہو، کسی اور کی نہیں۔ لوگوں کے خوف کی حکمرانی نہ کر، لوگوں کو جب تک اپنے سر سے اتارے گا نہیں، ان کے خوف سے نکلے گا نہیں، کسی راہ پر نہیں پہنچے گا، کسی راہ پر ثابت قدمی سے چل نہیں پائے گا۔